جب باغیوں نے حضرت عثمان کا محاصرہ کر لیا تو عمرو بن العاص مدینہ چھوڑ کر شام کی جانب چل دیے اور فرمایا، اے اہل مدینہ کے خدا کی قسم، جو شخص یہاں مقیم رہے گا اور پھر اس کی موجودگی میں حضرت عثمان کو شہید کر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر ضرور ذلت مسلط فرمائیں گے۔ جس شخص میں اتنی قوت نہ ہو کہ وہ عثمان کی مدد کر سکے تو اسے مدینہ چھوڑ کر چلے جانا چاہیے۔ غرض عمرو بن العاص اور ان کے بیٹے عبداللہ اور محمد مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے بعد حسان بن ثابت نے بھی مدینہ چھوڑ دیا اور بہت سے دوسرے صحابہ بھی اسی خطرے سے مدینہ سے چلے گئے۔ ابو حارثہ اور ابو عثمان کا بیان ہے کہ عمرو بن العاص مدینہ سے چل کر اجلان پہنچے۔ ان کے دونوں بیٹے ان کے ساتھ تھے۔ ابھی وہ اجلان ہی میں مقیم تھے کہ ادھر سے ایک سوار کا گزر ہوا۔ عمرو بن العاص نے اس سے سوال کیا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ سوار نے جواب دیا کہ حسیرہ۔ عمرو، عثمان محصور ہو گئے ہیں۔ عمرو بن العاص نے یہ اس نام سے فعال لی تھی۔ یہ جملہ کہنے کے بعد اس سوار سے سوال کیا کہ مدینے کا کچھ حال بتاؤ۔ سوار نے جواب دیا کہ حضرت عثمان محصور ہو گئے ہیں۔ عمرو، لوگ انہیں شہید بھی کر دیں گے۔ ابھی چند ہی روز گزرے تھے کہ ایک سوار کا ادھر سے گزر ہوا۔ عمرو نے اس سے سوال کیا کہ کہاں سے آئے ہو؟ سوار، مدینہ سے۔ عمرو، تمہارا نام کیا ہے؟ سوار، کتال۔ عمرو، عثمان شہید کر دیے گئے۔ پھر اس سے عمرو نے مدینے کا حال پوچھا۔ سوار نے بھی یہی جواب دیا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے چند روز بعد ادھر سے ایک اور سوار کا گزر ہوا۔ عمرو نے سوال کیا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ سوار نے جواب دیا کہ مدینہ سے۔ عمرو، تمہارا نام کیا ہے؟ سوار، حرب۔ عمرو، اب تو جنگ ہوگی، سناؤ مدینہ کا کیا حال ہے؟ سوار، حضرت عثمان بن عفان شہید کر دیے گئے اور علی بن ابی طالب کی بیعت کر لی گئی۔ عمرو، میں ابو عبداللہ ہوں۔ اب ہر اس شخص سے جنگ ہوگی جس نے حضرت عثمان بن عفان کی سوئی بھی چبھوئی ہوگی۔ اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ اس پر سلامہ بن زنبہ الجزامی نے لوگوں سے کہا کہ اے قریشیو، خدا کی قسم، تمہارے اور عرب کے درمیان ایک دروازہ تھا، اگر وہ ٹوٹ گیا ہے تو دوسرا دروازہ بنا لو۔ عمرو، یہی ہم چاہتے ہیں، اور دروازہ بننے کی صلاحیت تو وہی شخص رکھ سکتا ہے جو تکلیف کے وقت بھی حق پر قائم رہے اور لوگوں میں برابر انصاف کرے۔ پھر عمرو بن العاص نے تمثیلاً یہ اشعار پڑھے۔ ترجمہ: میری جان مالک پر قربان ہو، لیکن اس جان قربان کرنے سے تقدیر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ کیا اس طرح میں انہیں گرمی سے بچا سکتا ہوں؟ میں تو صرف ایک عذر پیش کر رہا ہوں یا اپنی قوم کا ماتم کر رہا ہوں۔ اس کے بعد عمرو نے یہاں سے روتے ہوئے سفر کیا۔ وہ بالکل عورتوں کی طرح رو رہے تھے۔ ہائے عثمان، آج میں حیا اور دین دونوں کا ماتم کر رہا ہوں۔ عمرو اس طرح روتے ہوئے دمشق پہنچے۔ انہیں اپنے تن من کا کچھ بھی ہوش نہ تھا کہ وہ کچھ سوچ سکتے۔ سری نے شعیب اور سیف اور محمد بن عبداللہ کے حوالے سے ابو عثمان کو اس بیان کا ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ نے عمرو بن العاص کو عمان بھیجا تو انہوں نے وہاں ایک پادری سے کچھ باتیں سنی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ واقعتاً وہ باتیں اسی طرح ظہور پذیر ہوئیں تو عمرو نے اس سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کی وفات کب ہوگی اور ان کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا؟ پادری: جو شخص درجے میں آپ کے بعد ہوگا، لیکن اس کی مدت خلافت بہت کم ہوگی۔ عمرو: اس کے بعد کون ہوگا؟ پادری: انہی کی قوم میں سے ایک شخص ہوگا جو رتبے میں پہلے کی مانند ہوگا۔ عمرو: اس کی خلافت کتنی ہوگی؟ اس کی خلافت ایک طویل مدت تک رہے گی، لیکن وہ قتل کر دیا جائے گا۔ عمرو: کیا دھوکے سے قتل ہوگا یا اس کی جماعت اسے قتل کرے گی؟ پادری: دھوکے سے قتل کیا جائے گا۔ عمرو: اس کے بعد کون ہوگا؟ اس کی قوم میں سے ایک شخص ہوگا جو رتبے میں اس کے قریب ہوگا۔ عمرو: اس کی مدت خلافت کیا ہوگی؟ پادری: یہ بھی ایک طویل مدت تک خلیفہ رہے گا اور اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ عمرو: یہ کیسے قتل کیا جائے گا؟ پادری: اس کی جماعت اس کے خلافت کے خلاف بغاوت کر کے اسے قتل کرے گی۔ عمرو: یہ تو انتہائی خطرناک معاملہ ہے، لیکن اس کے بعد کون خلیفہ ہوگا؟ پادری: اسی کی قوم میں سے ایک شخص ہوگا، لیکن لوگ اس سے اختلاف کریں گے۔ اس کے زمانے میں آپس میں بہت سخت لڑائیاں ہوں گی اور ابھی اس کی خلافت پر اتفاق بھی نہ ہونے پائے گا کہ اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ عمرو: یہ کیسے قتل کیا جائے گا؟ پادری: دھوکے سے۔ عمرو: اس کے بعد کون خلیفہ ہوگا؟ پادری: جو شخص ارض مقدس کا امیر ہوگا، اس کی حکومت بہت زبردست ہوگی اور بہت دن تک قائم رہے گی، اور اس کے زمانے میں تمام فرقے جمع ہو جائیں گے اور ہر قسم کا انتشار ختم ہو جائے گا۔ یہ خلیفہ اپنی موت مرے گا۔ واقدی نے موسیٰ بن یعقوب کے حوالے سے اس کے چچا کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب عمرو بن العاص کو حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے فرمایا کہ میں یہاں وادی الصبا میں آرام سے بیٹھا ہوں تو گویا میں نے ہی انہیں قتل کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے بعد یہ خلافت کسے ملتی ہے۔ اگر طلحہ خلیفہ ہوتے ہیں تو وہ عرب کے ایک نوجوان ہیں اور خلافت کے اہل ہیں، اور اگر علی خلیفہ ہوتے ہیں تو وہ حق کو نچوڑ کر رکھ دیں گے، لیکن مجھے ان کی خلافت پسند نہیں۔ جب عمرو کو یہ بات معلوم ہوئی کہ علی کی بیعت کر لی گئی ہے تو انہیں یہ بہت ناگوار گزرا۔
وہ کچھ دن تک اسی انتظار میں رہے کہ دیکھیے کہ کیا حالات پیش آتے ہیں۔ جب انہیں طلحہ اور زبیر اور حضرت عائشہ کی بصرہ کی جانب سفر کی اطلاع ملی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اس وقت تک خاموش رہنا چاہیے جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ جب انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ طلحہ اور زبیر کو شہید کر دیا گیا ہے تو انہیں اس کا انتہائی غم ہوا۔ کسی نے ان سے کہا کہ معاویہ اور علی کی بیعت کرنا نہیں چاہتے، اگر آپ معاویہ کے ساتھ چلے جائیں تو وہ آپ کے لیے علی بن ابی طالب سے زیادہ بہتر ثابت ہوں گے۔ اور ویسے بھی معاویہ نے حضرت عثمان کی شہادت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور وہ ان کے قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ معلوم ہونے کے بعد عمرو بن العاص نے اپنے بیٹوں کو مشورے کے لیے طلب کیا۔ جب دونوں بیٹوں آ گئے تو ان سے فرمایا کہ تمہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے ہیں۔ لوگوں نے علی کی بیعت کر لی لیکن معاویہ علی کی مخالفت پر تیار ہیں۔ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ جہاں تک میرا خیال کا تعلق ہے تو علی کے ساتھ ملنے میں کوئی بلائی نہیں، وہ تو پرانے راستے ہی پر چلے گا اور اپنے کام میں کسی کو شریک نہ کرے گا۔ عبداللہ بن عمرو: جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تو وہ آپ سے راضی تھے، اسی طرح ابو بکر بھی وفات کے وقت آپ سے خوش رہے، پھر عمر بھی تمام زندگی آپ سے راضی رہے۔ میری رائے تو یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو روک کے رکھیں اور اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، اور جب لوگ کسی امام پر متفق ہو جائیں تو آپ اس کی بیعت کر لیں۔ محمد بن عمرو: آپ کی عرب میں وہی حیثیت ہے جو دانتوں میں نوک دار دانت کی ہوتی ہے۔ مجھے کسی ایک امام پر اتفاق ہوتا نظر نہیں آتا اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ کا لوگوں میں کوئی ذکر نہ ہو اور نہ شہر میں ذکر ہو۔ عمرو: اے عبداللہ، تم نے جو رائے دی ہے وہ واقعتاً میری آخرت کے لیے بہتر ہے اور اس رائے پر عمل کرنے سے دین بھی محفوظ رہے گا، اور محمد نے جو رائے دی ہے وہ دنیاوی لحاظ سے بہتر ہے لیکن آخرت کے لحاظ سے وہ بری رائے ہے۔ عمرو بن العاص اس گفتگو کے بعد اپنے بیٹوں کے ساتھ یہاں سے روانہ ہوئے اور شام پہنچے۔ شام کے باشندے امیر معاویہ کو قصاص پر آمادہ کر رہے تھے۔ حضرت عمرو بن العاص نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم واقعتاً حق پر ہو، اس لیے خلیفہ مظلوم کے قصاص کا مطالبہ کرو، لیکن امیر معاویہ نے عمرو بن العاص کی اس بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ عمرو بن العاص کے بیٹوں نے ان سے کہا کہ معاویہ نے آپ کی بات کو کوئی توجہ نہیں دی، اس لیے آپ کسی اور کے پاس چلیے، لیکن عمرو بن العاص نے اس مشورے پر کوئی توجہ نہ دی اور تنہائی میں امیر معاویہ کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ مجھے تجھ پر بہت تعجب ہے کہ میں تیری حمایت کے لیے آیا ہوں اور تو مجھ سے منہ پھیر رہا ہے۔ خدا کی قسم، اگر ہم تیرے ساتھ خلیفہ کے قصاص کا مطالبہ کریں گے تو ہمیں اس شخص سے جنگ کرنی ہوگی جس کی سبقت اسلام، قرابت رسول اور فضیلت سے تو بھی واقف ہے، لیکن ہم نے دنیا کو اختیار کر لیا ہے۔ یہ سن کر معاویہ نے ان سے صلح کر لی اور ان کی جانب مائل ہو گئے۔ جب حضرت علی جنگ جمل سے فارغ ہو گئے اور بصرہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے تو جریر بن عبداللہ العجلی کو معاویہ کے پاس قاصد بنا کر بھیجا کہ انہیں اطاعت کی دعوت دو۔ حضرت علی جب جنگ کے لیے بصرہ تشریف لے گئے تو جریر بن عبداللہ ہمدان کے گورنر تھے، انہیں وہاں حضرت عثمان نے گورنر مقرر کیا تھا، اور اشعث بن قیس حضرت عثمان کی جانب سے آذربائیجان کے عامل تھے۔ جب حضرت علی بصرہ سے کوفہ چلے تو ان دونوں کو لوگوں سے بیعت لینے اور اپنے پاس چلے آنے کا حکم بھیجا۔ ان دونوں نے لوگوں سے بیعت لی اور حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ عمرو بن شعبہ نے ابو الحسن کے حوالے سے ابو عوانہ کا یہ بیان تحریر کیا ہے کہ جب حضرت علی نے امیر معاویہ کے پاس قاصد بھیجنے کا ارادہ کیا تو جریر بن عبداللہ نے عرض کیا کہ آپ مجھے قاصد بنا کر روانہ کیجیے، کیونکہ میری اس سے دوستی ہے۔ میں معاویہ کو آپ کی اطاعت کی دعوت دوں گا اور انہیں اس پر مجبور کروں گا۔ اشتر: آپ اسے ہرگز معاویہ کے پاس نہ بھیجیے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ دل سے معاویہ کے ساتھ ہے۔ علی: انہیں جانے دو تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ وہاں سے کیا خبر لاتے ہیں۔ حضرت علی نے معاویہ کے نام ایک خط بھی تحریر کیا جس میں لکھا کہ تمام مہاجرین اور انصار نے ان کی بیعت پر اتفاق کر لیا ہے۔ اس میں طلحہ اور زبیر کی بیعت توڑنے اور اس سے جنگ کا بھی ذکر ہے۔ اس خط میں معاویہ کو حضرت علی نے اپنی اطاعت کی دعوت دی تھی، جیسے کہ مہاجرین اور انصار نے میری اطاعت قبول کر لی ہے، اسی طرح تم بھی میری بیعت کر لو۔ جب حضرت جریر بن عبداللہ شام پہنچے تو امیر معاویہ نے انہیں ٹالنا شروع کیا تاکہ وہ یہاں کا ماحول دیکھ لیں، اور عمرو بن العاص کو بلا کر مشورہ طلب کیا۔ عمرو بن العاص نے جواب دیا کہ آپ شام کے رؤساء کو مدد کے لیے لکھیے اور خون عثمان کا تمام الزام ان کے سر تھوپ کر ان سے جنگ شروع کر دیجیے۔ معاویہ نے اسی رائے پر عمل کیا۔ شری نے صہیب اور سیف کے حوالے سے محمد و طلحہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر مدینہ سے حضرت عثمان کا وہ لباس لے کر شام پہنچے جس میں حضرت عثمان شہید کیے گئے تھے اور جو خون میں تر تھا۔ نعمان کے ساتھ حضرت عثمان کی اہلیہ نائلہ کی انگلیاں بھی تھیں، جن میں سے 2 انگلیاں تو پوروں سے کٹی ہوئی تھی اور ایک ہتھیلی سے 2 جڑ سے کٹی ہوئی تھی اور ایک آدھا انگوٹھا تھا۔
امیر معاویہ نے یہ لباس منبر پر رکھ دیا اور تمام مقامات کے لشکروں کو اس لباس کے حال سے مطلع کیا۔ لوگ اس لباس پر ٹوٹ پڑے۔ یہ لباس 1 سال تک منبر پر رہا اور انگلیاں ٹنگی رہیں۔ لوگ اس لباس وغیرہ کو دیکھ کر زور و قطار روتے تھے۔ لوگوں نے یہ قسمیں کھائی تھیں کہ وہ نہ تو اپنی بیویوں کے پاس جائیں گے اور نہ احتلام کے بغیر غسل کریں گے اور نہ بستروں پر سوئیں گے جب تک کہ قاتلین عثمان کو قتل نہ کر دیں، اور جو شخص ان کی راہ میں رکاوٹ ہوگا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا یا خود ختم ہو جائیں گے۔ لوگ اسی طرح لباس عثمان پر ٹوٹ پڑتے رہے۔ یہ لباس روز منبر پر رکھا جاتا۔ کبھی کبھی امیر معاویہ اس لباس کو خود پہنتے اور اپنے گلے میں نائلہ کی انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ عمرو بن شعبہ نے ابو الحسن کے حوالے سے عوانہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جریر بن عبداللہ نے شام میں یہ تمام منظر دیکھا۔ جب وہ حضرت علی کے پاس واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ تمام اہل شام آپ سے جنگ کرنے پر متفق ہیں۔ یہ سب کے سب عثمان کے لباس کو دیکھ کر روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی نے عثمان کو قتل کیا اور ان کے قاتلین کو پناہ دی، اور وہ اس وقت تک باز نہ آئیں گے جب تک کہ ان قاتلین کو قتل نہ کر دیں۔ یہ سن کر اشتر نے حضرت علی سے کہا کہ میں نے تو آپ کو پہلے ہی منع کیا تھا کہ جریر کو قاصد بنا کر نہ روانہ کریں۔ میں تو پہلے ہی یہ کہتا تھا کہ اس کے دل میں آپ کی جانب سے بغض اور عداوت بری ہوئی ہے۔ اس کے بھیجنے سے تو یہ بہتر تھا کہ آپ مجھے قاصد بنا کر روانہ کر دیتے۔ یہ مزے سے معاویہ کے پاس ٹھہرا رہا اور جو دروازہ اپنے لیے کھلوانا چاہتا ہوگا اسے کھلوا لیا اور جسے بند کرانا چاہتا ہوگا اسے بند کرا دیا۔ حضرت جریر نے کہا اگر تو شام جانا چاہتا ہے تو وہ تجھے ضرور قتل کر دیتے، کیونکہ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ تو عثمان کے قاتلین میں سے ہے۔ اشتر: خدا کی قسم اگر اے جریر میں وہاں جاتا تو ان کے جواب کا انتظار نہ کرتا اور معاویہ پر ایسا حملہ کرتا کہ انہیں ہر فکر سے نجات دے دیتا، اور اگر امیر المومنین میری بات تسلیم کر لیں تو میں تجھے اور تجھ جیسے آدمی کو ایسے قید خانے میں بند کر دوں جہاں سے تم کبھی نکل نہ سکو گے جب تک کہ یہ تمام معاملات طے نہ ہو جائیں۔ اس بات پر جریر بگڑ کر کرکیسیہ چلے گئے اور امیر معاویہ کا خط تحریر کیا کہ تم فوراً علی پر حملہ کرو۔ ادھر سے حضرت علی لشکر لے کر آگے بڑھے اور نخلیہ میں قیام کیا۔ یہاں عبداللہ بن عباس بصرہ کا لشکر لے کر حضرت علی کی خدمت میں روانہ ہوئے۔ عبداللہ بن احمد المزوری نے احمد سلیمان عبداللہ اور معاویہ بن عبد الرحمن کے حوالے سے ابو بکر الحزلی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت علی نے بصرہ پر حضرت عبداللہ بن عباس کو امیر بنایا اور خود کوفہ روانہ ہوئے۔ یہاں پہنچ کر صفین جانے کا ارادہ کیا اور لوگوں سے مشورہ کیا۔ بعض کی رائے یہ تھی کہ آپ خود کوفہ میں مقیم رہیں اور یہاں سے لشکر روانہ کرتے رہیں، جب دوسرے لوگوں کی یہ رائے تھی کہ آپ کو خود ساتھ چلنا چاہیے۔ پھر اسی پر اتفاق ہوا اور لوگوں نے جنگی تیاریاں شروع کر دی۔ جب امیر معاویہ کو حضرت علی کے ارادوں کی خبر ملی تو انہوں نے عمرو بن العاص کو طلب کیا اور ان سے مشورہ کیا۔ عمرو، جب تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ علی خود جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو تم بھی خود ہی لشکر کے ساتھ چلے جاؤ اور اپنی تدابیر کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دو۔ معاویہ: اے ابو عبداللہ، اب تو یہی کرنا ہے۔ لوگ جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ عمرو بن العاص ان کے پاس تھے اور ان سے کہتے کہ علی اور ان کے ساتھیوں میں کیا دم رکھا ہے۔ عراقی مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ان کی طاقت تو ختم ہو چکی ہے، ان کی داریں اب زنگ آلود ہو گئی ہیں۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ بصرہ والے علی کے مخالف ہیں، انہوں نے علی کے ساتھیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں اور ان کی زیادہ تعداد اور بڑے بڑے سردار جنگ جمل کے روز موت کی گھاٹ اتار دیے گئے ہیں۔ اب علی کے ساتھ ایک چھوٹی اور بدترین قسم کی جماعت ہے جو میدان میں آ رہی ہے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے تمہارے خلیفہ کو قتل کیا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نہ تو حق ضائع کرو اور نہ اپنا خون ضائع جانے دو۔ عوانہ کا بیان ہے کہ حضرت علی نے زیاد بن النفر حارثی کو 8000 فوج دے کر روانہ کیے۔ ان کے پیچھے پیچھے شریح بن ہانی کو 4000 فوج دے کر روانہ کیا۔ باقی لشکر کے ساتھ حضرت علی روانہ ہو کر مدائن میں مقیم رہے۔ مدائن سے بھی بہت سے فوجی حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ حضرت علی نے مدائن پر سعد بن مسعود الثقفی کو امیر بنایا۔ یہ مختار بن ابی عبید کذاب کے چچا تھے۔ مدائن سے حضرت علی نے معقل بن قیس کو 3000 لشکر دے کر روانہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ آگے بڑھ کر موصل پر قبضہ کر لے۔ حشام بن محمد نے ابو مخنف حجاج بن علی کے حوالے سے عبداللہ بن عمار بن عبد یغوث البارکی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جب حضرت علی رکہ پہنچے تو انہوں نے اہل رکہ سے فرمایا، میرے لیے یہاں دریائے فرات پر ایک پل باندھ دو تاکہ میں دریا پار کر کے شام کی سرزمین میں داخل ہو جاؤں۔ انہوں نے پل باندھنے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے کشتیاں پہلے ہی سے اپنے قبضے میں کر لی تھی۔
حضرت علی نے اشتر کو یہاں چھوڑ دیا اور دریا عبور کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ اشتر نے دل میں خیال کیا کہ جس طرح لشکر منج کے پل سے دریا پار کرے گا، اسی طرح مجھے بھی یہاں سے دریا پار کرنا چاہیے۔ اس نے اہل رکا کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اے قلعے والوں، میں تمہیں اللہ عز و جل کی قسم دیتا ہوں کہ اگر امیر المومنین اپنی فوج سمیت منج کے پل سے گزر گئے اور تم نے یہاں ہمارے لیے پل نہ بنایا تو میں تم پر حملہ کر کے تمام مردوں کو قتل کر دوں گا اور تمہاری زمین کو تباہ کر کے رکھ دوں گا اور تمہارے قبضے میں جتنا بھی مال ہے وہ سب چھین لوں گا۔ یہ سن کر اہل رکام نے باہم مشورہ کیا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اشتر جس بات کی قسم کھاتا ہے وہ ہمیشہ پوری کر کے دکھاتا ہے، اور اگر وہ کسی وقت قسم پوری نہ بھی کر سکے تب بھی اس صورت میں لوگوں کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس کے پاس پیغام بھیجا جائے کہ ہم پل بنانے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ پیغام اشتر کے پاس روانہ کیا۔ حضرت علی بھی منج کی جانب سے ادھر ہی واپس آ گئے۔ جب پل تیار ہو گیا تو اس پر سے سوار اور پیدل گزرنے لگے۔ حضرت علی نے اشتر کو پیغام دیا کہ تم 3000 کے ساتھ پیچھے رہو، جب لشکر پل پر سے گزر جائے تو تم اس وقت پل عبور کرنا۔ اشتر اپنے دستے کے ساتھ دریا کے کنارے کھڑا رہا۔ جب پوری فوج گزر گئی تو اس نے پل کو عبور کیا۔ ابو مخنف نے حجاج بن علی کے حوالے سے عبداللہ بن عمار عبد یغوث کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب سوار دریا پار کرنے لگے تو گھوڑے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ اسی گڑبڑ میں عبداللہ بن ابی حسین الازدی کی ٹوپی نیچے گر گئی۔ انہوں نے دریا میں اتر کر ٹوپی اٹھا لی۔ پھر عبداللہ بن حجاج الازدی کی ٹوپی گر پڑی، اس نے بھی نیچے اتر کر وہ ٹوپی اٹھا لی۔ اس کے بعد عبداللہ بن الحجاج نے عبداللہ بن ابی حسین سے مخاطب ہو کر یہ شعر پڑھا: اگر فال لینے والے کا خیال صحیح ہے تو لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ میں بھی اور تو بھی قتل ہوں گے۔ عبداللہ بن ابی حسین نے اسے جواب دیا کہ تو نے میرے دل کی لگتی بات کہی ہے۔ یہ دونوں جنگ صفین کے روز مارے گئے تھے۔